سامعین محترم، یہاں سے مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین کے ساتھ جہاد کے موانع اربع، 4 موانع یعنی 4 وجوہ جن کی وجہ سے ذہن میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا، لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، 4 شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے لڑائی کرنے کے بارے میں اللہ ان کے جواب دے رہے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ معاہدہ کر رکھا ہے، تو پھر ان کے ساتھ تو لڑائی جائز نہیں ہے نا، ان کے ساتھ لڑائی جائز نہیں ہے جب آپ نے خود ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ خود انہوں نے معاہدہ کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے خود مسلمانوں کے خلاف کفار کی، مشرکین کی مدد کی ہے اور مدد کر کے اپنا وعدہ کیا کر دیا؟ معاہدہ توڑ دیا۔ جب انہوں نے توڑ دیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی۔ کیف یکون للمشرکین عہد، بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیف یکون، کیسے ہو سکتی ہے للمشرکین، مشرکین کے لیے عہد، عہد کی پاسداری، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے ہاں، یعنی ان مشرکوں کے لیے جنہوں نے کیا کر دیا ہے؟ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کر رکھا ہے مسجد حرام کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، فمستقاموا لکم، پھر جو ان میں سے تمہارے ساتھ سیدھے رہے، اپنے اس وعدے پر قائم رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی اپنے قول و قرار پر ان کے ساتھ کیا رہو؟ سیدھے رہو، تم بھی قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے، یعنی اللہ، یہ وعدہ خلافی کرنا کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری کے منافی ہے، یہ تقوی کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے توڑ دینا، معاہدہ کر کے کیا کرنا؟ توڑنا، یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند، اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ پرہیزگاروں کو پسند، جو وعدہ خلافی سے بچتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو کیا رکھتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیسے ہو سکتا ہے صلح ان لوگوں کے ساتھ، وَإِن یظہروا علیکم، اگر وہ غالب آ جائے تم پر، ابھی تو وہ مغلوب ہے نا، اگر وہ تم پر غالب آ جائے، لا یرقبوا فیکم، تو وہ نہ انتظار کریں تمہارے بارے میں، اِلًّا، رشتہ داری کا، قرابت کا لحاظ رکھیں، ولا ذمہ، اور نہ عہد کا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ تم پر کیا آ جائیں؟ غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم الا، وہ تمہارے ساتھ قرابت کا لحاظ نہ کریں تمہارے بارے میں، حالانکہ بہت سارے مسلمان ان کے کیا تھے؟ رشتہ دار بھی تھے۔ تو اگر وہ کافر، وہ مشرک تم پر غالب آ جائے تو اپنی اس رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ کریں، ولا ذمتن، اور نہ عہد کا۔ تو جب وہ تمہارے ساتھ رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کر رہے، وہ تمہارے ساتھ معاہدہ کا بھی لحاظ نہیں کر رہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا معنی، یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہوں سے، چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے چالاک ہوتے ہیں، باتوں کے ساتھ بڑا دل خوش کر دیتے ہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، لیکن دل کے اندر ان کی کیا بھری ہوئی ہے؟ خباثت ہے،
باطن ان کا خبیث ہے، ناپاک ہے۔ چیمہ صاحب، باطن ان کا کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ دل کے اندر تمہارے بارے میں ان کی کیا ہے؟ نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ وہ تمہاری فتوحات کو دیکھ دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کیوں کر رہے ہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور دل ان کی ان زبانی باتوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کیونکہ دل میں ان کے لیے تمہارے بارے میں کیا ہے؟ نفرت ہے، دل میں محبت ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ اکثر کیا ہیں؟ فاسق کا مراد کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو نافرمانی یہاں کیا مراد ہے؟ وعدہ خلافی۔ ان میں سے اکثر بدعہد ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں لیا ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول۔ کیا لیا؟ اشتروا، یہ اللہ کی آیتوں کی عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، تھوڑا سا مول لیتے ہیں۔ اشترا کا معنی ہے استبدال، بدلتے ہیں۔ بآیات اللہ، اللہ کی آیات مراد اللہ کے احکام، اللہ کے احکام کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال۔ تو کیا زیادہ مال لینا جائز ہے؟ یہاں قرآن مختلف مقامات پر یہ فرماتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے پیسے دے کر مت بیچو۔ کیا مطلب ہے؟ زیادہ پیسے لے کر بیچنا جائز ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آیات کو ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا اللہ بار بار فرماتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دنیا کا مال جو ہے نا، وہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثمنا قلیلا ہے۔ دنیا کا مال چاہے یہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے دنیا سے، پھر بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثمنا قلیلا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو دنیا مطلوب، اللہ کو دنیا محبوب نہیں ہے۔ دنیا اگر مقصود ہوتی تو انبیاء کے پاس سب سے زیادہ کیا ہوتی؟ امام الانبیاء کے پاس سب سے زیادہ دنیا ہوتی۔ لیکن آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا لیں، سیرت اٹھا لیں، اللہ کے نبی جب اس دنیا سے گئے تو کیا چھوڑ کر گئے؟ کیا وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں؟ وہ جو باغ فدق ہے، فدق کا جو باغ ہے وہ، اور وہ بھی کس لیے؟ وہ ورثاء کے لیے نہیں چھوڑ گئے، کیونکہ انبیاء کی وراثت مال، درہم، دنانیر نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے، علم دین چھوڑ کر جائے، یہ وراثت ہے۔ انما لم یورثوا درہما ولا دنانیر بل ورثوا العلم، انبیاء درہم اور دنانیر کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ کون سی وراثت چھوڑ جاتے ہیں؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت جو ہے نا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ خیرات ہوتی ہے، وہ پوری امت کی ہوتی ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وراثت کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو یہ حدیث سنا دی، واپس چلے گئی، کیونکہ وہ تو جانتی ہیں یہ تو آج 14ویں صدی میں ہے، میں اور آپ جناب علی شور و غوغا کر رہے ہیں نا، او جی انہوں نے وراثت نہیں دی، انہوں نے دھکے دے کر نکال دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، یہ صحابہ پر تہمت ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا جسے اپنے باپ کی زبان پر یقین نہیں ہے، تو کیا فاطمہ کو وراثت نہیں دی تو باقی امہات المومنین کو وراثت دی ہے؟ ان کو وراثت میں وہ باغ دی ہے؟ نہیں، اس باغ سے جو بھی آمدنی آتی تھی
وہ آل رسول کے ان کے جو گھر کے اخراجات وہ چلتے تھے بس. اللہ اکبر. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. تو اللہ کے ہاں دنیا محبوب، اگر اللہ کے ہاں دنیا محبوب ہوتی، پسندیدہ ہوتی، تو سب سے زیادہ دنیا کس کے پاس ہوتی؟ انبیاء کے پاس ہوتی. اور آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں مہینوں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. گزارا کس پر گزارا ہوتا تھا؟ دو کالی چیزوں پر. دو کالی چیزیں. دو کالی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ پانی اور کھجور. کھجور تو کالی ہوتی ہے. پانی کیسے کالا؟ پانی جب کھڑا ہو نا تو وہ بھی اوپر سے کالا لگتا ہے. دو کالی چیزوں پر حدیث میں آتا ہے. اسی پر گزارا ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی آ کر پوچھتے ہیں یہاں پہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں آپ آج میرا روزہ ہے، چلیں جی روزے کی نیت کر لیتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو ان صحابہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی تو اب بخشے بخشائے ہیں، تو وہ جب اتنے روزے رکھتے ہیں تو ایک نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اور یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ عجیب لوگ یہ قسمیں تم اٹھاتے ہو، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھوں تو اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. اللہ مجھے روحانی قوت نصیب کرتا ہے جو تمہیں نصیب نہیں ہوتی. تم میں سے کون ہے جو میری جیسی طاقت رکھتا ہے، میری جیسی روحانی قوت اس کے پاس ہے. اور ایک نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، یعنی کہ بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اور عجیب بات ہے، میں تو شادی بھی کی ہوئی ہے، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ حالانکہ تینوں نے قسم کیا اٹھائی تھی؟ نیک کام کرنے کی نا، کسی برے کام کی تو نہیں اٹھائی تھی. روزہ رکھنا کیا ہے؟ نیک کام ہے. اور ساری رات نوافل ادا کرنا کیا ہے؟ نیک کام ہے. لیکن نبی کے طریقے سے کیا تھا؟ ہٹ کر تھا. تو اللہ کے نبی فرمایا یہ بھی اللہ کو مقبول نہیں ہے. نیک کام بھی جو حقیقی معنوں میں بھی کیا ہے؟ نیک ہے. روزہ رکھنا کیا ہے چیمہ صاحب؟ کیا ہے؟ نیک کام ہے. لیکن چونکہ نبی کے طریقے سے کیا ہے؟ ہٹ کر ہے، تو وہ بھی اللہ کو مقبول نہیں ہے. جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ کس کے مطابق ہو؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کا طریقہ ہو، تب وہ اللہ کو مقبول ہوگا، اللہ کیا پسندیدہ ہوگا. تو اللہ کیا فرماتے؟ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال لے لیا. فصدوا عن سبیلہ، پھر وہ روکتے ہیں انہیں اللہ کے رستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے. یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکنا، اللہ کے احکام سے روکنا، قرآن سیکھنے سے روکنا، قرآن پڑھنے سے روکنا، قرآن سمجھنے سے روکنا، یہ کیا ہے؟ بہت ہی برا کام ہے. لوگوں کو کہنا جی نہ ادھر نہیں جانا، اللہ کے دین نہیں سننا، سنو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہاں وہابی ہو جاؤ گے. اچھی بات ہے. قرآن سے روکنا، خود بھی قرآن نہیں پڑھانا، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بھی کہنا کہ ان کو سننا نہیں ہے. وہ اپنا ترجمہ کرتے ہیں. کیا لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ وہ جی اپنا ترجمہ کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، تیسرا سال ہے، یہ سارے ترجمے پڑھے ہوئے الحمدللہ. پیر کرم شاہ صاحب کا بھی پڑھا ہوا ہے، محمد رضا خان صاحب کا بھی پڑھا ہوا ہے، اور اہل حدیث جماعت کا ان کا بھی پڑھا ہوا ہے، دیوبندیوں کا بھی پڑھا ہوا ہے، سب کے پڑھے ہوئے ہیں. اٹھا کر دیکھیں ترجمے کے اندر الحمدللہ کوئی بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا. صرف اگر امت مسلمہ کی جو مسلمان ہے نا قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تب بھی ان کو ہدایت مل جائے، سیدھے راستے پر آ جائیں. پتہ چل جائے گا
کہ سارا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس ذرہ بھر بھی اختیار نہیں ہے. جو کچھ کرنے والا ہے سب کو سارا سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمینوں کا مالک بھی اللہ ہے، آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے، سورج کا مالک بھی اللہ ہے، چاند کا مالک بھی اللہ ہے. زمین میں جتنے بھی نباتات پیدا کیے ہیں، زمین میں جتنے بھی حیوانات پیدا کیے ہیں، زمین میں جتنے بھی حشرات پیدا کیے ہیں، زمین میں جتنا پانی پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کے حکم کے کیا ہے؟ محتاط ہے، اللہ کا تابع ہے. انسان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جنات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہاں اب اس تابعداری کو اگر ہم تسلیم کرتے ہوئے واقعتاً اللہ کا حکم مان کر چلیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر من مانی کریں گے، خواہشات کے پیچھے چلیں گے، جیسے مشرکین مکہ کرتے رہے، اپنی خواہشات کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے احکام کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو کیا ہوئے؟ دنیا میں بھی ناکام، نقصان، تباہ و برباد، عذاب، اور آخرت میں تو پھر ہے ہی ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب. اور اگر اس دنیا میں ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیں گے تو پھر صحابہ کی طرح جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اپنی رضا کے پروانے جاری کر دیے، وہی وعدے اللہ کے ہمارے ساتھ بھی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. قرآن بے شمار مقامات پر یہ فرماتا ایمان اور اعمال صالحہ، وہاں پر یہ کوئی قید نہیں ہے کہ قبیلہ کیا ہو، کنبہ کون سا ہو، کس رنگ کا ہو، کس نسل کا ہو، کس زبان کا ہو، کس جنس کا ہو، یہ ذکر نہیں ہے. کیا ہے؟ جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت الفردوس میں مہمانی تیار کر رکھی ہے. بس اس لیے میرے دوستو بزرگوں، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھ کر اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.